بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ محرم جو ایک بہت ہی مقدس اور پاک و پاکیزہ مہینہ ہے، آنے والا ہے، جس میں پوری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان میں، شیعہ بھی، سنی بھی اور ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے۔ پچھلے سال بھی حکومت نے کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سی ہدایات جاری کی تھیں، گائیڈ لائنز جاری کی تھیں، جن کی پوری پابندی کی گئی تھی۔ اس سال بھی کورونا کے مسائل ہیں، لہذا حکومت کو گائیڈ لائن جاری کرنا تھی اور انہوں نے کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یو پی کے ڈی جی پی صاحب کی طرف سے جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے، اس کی زبان انتہائی قابل اعتراض ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈرافٹ خود ڈی جی پی صاحب نے تیار نہیں کیا ہے، بلکہ کسی ایسے آدمی نے تیار کیا ہے جو محرم سے واقف نہیں ہے، جو شیعوں کے حالات کو نہیں جانتا ہے، اور اگر جانتا ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسے معلومات ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس نے یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ دشمن ہے۔ یا آپ اگر خود بھی اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں بہت سی قابل اعتراض چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک آدھ دو کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ڈرافٹ کے پیرا نمبر 2 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شیعہ ورگ کے اساماجک تتووں دوارا ساروجنک استھانوں، پتنگوں ایوم آوارہ پشوؤں پر تورہ لکھے جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تورہ لکھتے ہیں، لیکن آج کل کے حالات میں تو اس کا امکان ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ہوا ہو، لیکن یہ وہ پرانی باتیں ہیں۔ ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے اور پرانی باتوں کو دہرانے سے آخر مقصد کیا ہے، نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ تتھا دیوبندی اہل حدیث فرقوں کے سنیوں کے اساماجک تتووں دوارا انہی طریقوں سے اپنے خلیفاؤں کے نام لکھ کر پردرشت کرنے پر ان دونوں فرقوں کے مدھ ویاپت کٹوتا کے کارن وباد سمبھاوت رہتا ہے۔ یہ کبھی کی بات ہوگی، مگر آج کل اصلاً برسوں سے اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بات کو لکھ کر شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ پیرا نمبر 4 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ اس میں لکھا ہے پرانے لمبت دھارمک ایوم سمپردائک پرکرنوں تتھا ایسے نئے اٹھنے والے ووادوں، اپرمپراگت دھارمک جلوسوں ایوم کاریوں، یون سمبندھی گھٹناؤں، گوونش ود، یعنی یہ کہاں سے یون سمبندھی گھٹناؤں اور گوونش ود، یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ کیا محرم میں گوونش ود کیا جاتا ہے؟ کیا شیعہ یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ یہ شیعوں کے اوپر یہ بھی پہلے والے الزام کی طرح کہ وہ تورہ لکھتے ہیں، اس وقت یہ بھی ایک الزام ہے۔
اصلاً شیعوں نے کبھی بھی گو ونش کے سلسلے میں، گائے کے سلسلے میں کبھی خراب نظریہ نہیں رکھا، کبھی انہوں نے نہیں کاٹا، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں اپنی کوئی تحریک رکھتے ہیں، نہ اس سے کوئی مطلب رکھتے ہیں۔ شیعوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے دھرم والوں کو، دوسرے مذہب والوں کو اذیت پہنچائیں۔ یہ تو پرامن قوم ہے اور پرامن طریقے سے عزاداری کرنا چاہتی ہے، اسے پرامن طریقے سے عزاداری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایسے ہی یون سمبندھی گھٹناؤں، یہ لفظ بھی انتہائی قابل اعتراض ہے اور اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو گوونش ود کا لفظ استعمال ہوا ہے، شاید لکھنے والے کا نظریہ یہ ہو کہ ہم یہ لکھ کر شیعوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کرا دیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ شیعہ ایک پرامن قوم ہے جسے ہندو بھی جانتے ہیں، بلکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعہ ایک انتہائی امن کے ساتھ رہنے والی قوم ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اسے کسی دوسرے سے اس سلسلے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزاداری شیعہ قوم کی جان ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو شیعہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہم اس ڈرافٹ میں استعمال ہونے والے ان لفظوں اور بھی جو قابل اعتراض چیزیں ہیں، ان سب کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ڈرافٹ کو واپس لیا جائے، جو بھی اس کا تیار کرنے والا ہو اس کے سلسلے میں سخت ایکشن لیا جائے، اور اس ڈرافٹ کو واپس لے کر کورونا سے متعلق جو گائیڈ لائنز ہوں ان کو اسی طرح جاری کر دیا جائے جیسے پہلے بھی جاری کی گئی تھی۔ ہم نے پچھلے سال بھی ان کی پابندی کی، اس سال بھی ان کی پابندی کریں گے۔ ہم کو نہ پچھلے سال کوئی اعتراض رہا تھا ان پر، اس لیے کہ ہم کورونا کے حالات سے، اس کی ہلاکت خیز باتوں سے ہم خود بھی واقف ہیں، دوسروں کو واقف کراتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی اگر یہ خطرات ہیں تو حکومت کو وہ گائیڈ لائنز جاری کرنی چاہیے، ہم ان کی پابندی کریں گے ویسے ہی جیسے پچھلے سال ہم نے اس کی پابندی کی تھی۔ حکومت سے ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس لے، اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت اس کو واپس نہیں لیتی تو ہمارے پاس احتجاج کے حق موجود ہیں، اور ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جو امن کمیٹیوں کی، پیس کمیٹیوں کی جو میٹنگیں کی جائیں گی، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے اور ان میں شرکت نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔